the Dunya's network and publishers honor and Mr. Naveed, His Excellency the Chinese Ambassador, His Excellency the British Ambassador, and my dear brother, the Major General, I say, not Brigadier, Ejaz Saab, the ex-Federal Minister of Interior, Fakhr Imam Saab, Sarwar Khan Saab, Shami Saab, and Malik Saab, and Salim Safi Saab, Atar Saab. Thoda sa Urdu mein, I'll take just 10 minutes. I'm sorry, the program is to finish this at 30, but unfortunately we started 10 minutes late. So I'm very punctual for the time. میں نے یہ کتاب جو تیسری لکھی ہے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو جن کے خاندان کا نام نہ ہو، جو کسی قسم کے سیاست وراثت میں لے کر نہ پیدا ہوئے ہوں، جنہوں نے اپنی سیاست کا کھوکھا خود لگایا ہو، خود سینچا ہو، اور الحمدللہ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ اللہ نے، جس پر میں عمران خان کا بھی مشکور ہوں کہ مجھے 15ویں وزارت داخلہ جو ہے خدا نے دی، جو کہ ایک پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے. His Excellencies, I want to speak short. I know you are busy. And my relation with China is from the Zhou Enlai. I was among the students who've been invited as the China Communist Party when I was too young. And I was in the building where I am as a Federal Minister Interior. This is my 15th ministry. So I was child labor here outside this Lal Haveli. I was selling books. And I didn't born with any golden spoon or some political sport or relations and the brotherries. And fortunately and unfortunately, I have spent 7 years of my young life in prison. And all for cases, because I was not sugar owner and I don't have a sugar mill. Although now I am well established, but when I started my politics, I was nothing. So I, with the help of God, introduced my politics by myself, and I'm thankful to the all media of Pakistan, because I believe, and this I was fighting when I was with Musharraf, and I can say with a great confidence that to 1 or 2 channels to whom President Musharraf don't want to give the permission, I gave them. And I convinced him to give them license also. اب جو ملک کے حالات ہیں، ملک کے آپ کہیں گے، ابھی شامی صاحب نے کہا، شامی صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میری کلاس سے تعلق ہے، ہم سیلف میڈ لوگ ہیں. اور ایک وہ زمانہ تھا کہ شامی صاحب کے ہفت روزہ کے لیے باہر لائن لگا کے کھڑا ہونا پڑتا تھا کی ناسی زندگی کے لیے. سو آج جو اس ملک کے حالات ہیں اس میں یہ 100-125، آج 5 فروری کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کا دن ہے، جس کے لیے میں نے اس کتاب کے انتخاب کا دن کیا، کیونکہ میرے سانس جو ہیں کشمیریوں کے سانس کے ساتھ ساتھ ہیں. اور میں پاکستان میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کشمیر کی جد و جہد آزادی کو، پاکستان کا جو نقشہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کشمیر کو آزادی نصیب نہیں ہوتی. آج پاکستان کی سیاست میں شامی صاحب نے، مالک صاحب، سارے روز آپ ان کو سنتے ہیں، ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس پر کسی کا ہاتھ ہو. اللہ کا ہاتھ تو ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے بعد چاہتے ہیں کسی کا ہاتھ ہو.
یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات ہاتھ ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو منتخب ہو کر آئے گا ہم اسی کے ساتھ ہوں گے. موجودہ حکومت نے جو کووڈ-19 میں ایک تاریخی کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں 2-3 کام ہمارے بڑے تاریخی ہیں جس کو ہم پیش نہیں کر سکے. ڈیمز بنانا، ہمارا صحت کارڈ، ہمارا ایک پولیٹیکل سٹرکچر جس میں کہ کووڈ جیسے آج دیکھیں کل امریکہ میں 4 لاکھ کووڈ کے کیسز تھے، برٹش میں 2 لاکھ کیسز ہیں، اسپین ادر ملک 1 لاکھ کیسز ہیں. سو ایسے عالم میں جب کہ اکانومی شدید ترین کرائسس میں تھی اور اس کو نکالنے کے لیے عمران خان جد و جہد کر رہا ہے، اور اپوزیشن جو ہے یقیناً یہ اس میڈیا کی بدولت، اس میڈیا کی وجہ سے آج پاکستان میں سیاست جو ہے اس میڈیا کی وجہ سے زندہ ہے. اور میں میاں عامر صاحب کا صدقے دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کتاب کے چھاپنے کے لیے میری درخواست کو قبول کیا، اور میں چوتھی کتاب اگر زندہ رہا 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، کیونکہ یہ کتاب میں نے کووڈ میں لکھی، اللہ نہ کرے کہ یہ کووڈ میں اس کو پھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کو ہاتھ، عقل سے کام لیں. اس ملک کے مسائل ایسے ہیں، یہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، یہ ملک عنقریب پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کی طرف جا رہا ہے، اور اگر اس میں خرابیاں اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ ایک پارلیمانی زبان میں کیا کہوں، اپوزیشن کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. 3.5 سال ہم حکومت کر چکے ہیں، ہم 14 مہینوں کے بعد گھر گئے ہیں. یہ ہماری 15ویں منسٹری ہے، ہم 18 مہینے کے بعد بھی گھر گئے ہیں. اور 4 سال کے بعد تو الیکشن کا سال ہوتا ہے. اور اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہو گئے، خدا کرے یہ 15 جنوری سے لے کے 15 مارچ تک کوئی کووڈ کی لہر نہ آئے، میری خدا سے یہ درخواست ہے پاکستان میں، یا دنیا کی لہر سے ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک میں جمہوری نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. اور اگر اپوزیشن نے کوئی غلطی کی تو جمہوری نظام میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ سچ اور حقیقت ہے کہ ہم ان لوگوں کو عدالتوں سے فیصلے نہیں دلوا سکے جن پر کرپشن کے دیدہ دنستہ کیس تھے، جو نون کرپٹ اور ڈس آنسٹ تھے. جب دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے، ہم بھی دنیا پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہماری لوٹی ہوئی دولت کو باہر لے جا کر لوگوں نے انویسٹ کیا، باہر لے جا کر دنیا میں اپنی زندگی کو آسان بنایا اور قوم کی زندگی کو مشکل کیا. سو میں سب لوگوں کا مشکور ہوں. آپ لوگوں نے اینڈ اسپیشلی آل دی ڈگنیٹیز، دی ایمبیسڈر نیپال، دی ایمبیسڈر جاپان اینڈ دی طاہر صاحب اینڈ دی فیمس روز کے ہمارے روز چینل کے پاکستان اخبار کے اونر بھی یہاں موجود ہیں، اور میری منسٹری کے آفیسرز بھی، میرے پسندیدہ سیکرٹری صاحب کھوکر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. میں سب لوگوں کا، فخر امام صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے 3 اہم چیزیں، کیونکہ میں نے یہ پروگرام تھا کہ ہم اس کو 1.5 گھنٹے میں ختم کریں گے، اور تیسری کتاب انشاءاللہ، چوتھی کتاب، اور میری خواہش ہوگی میاں عامر صاحب میرے مرنے کے 5-10 سال بعد یہ شائع کی جائے. میرے مرنے کے سب اچھا ہے، میں نے نام آج سوچا ہے کہ جو میری چوتھی کتاب ہو وہ میرے مرنے کے کم از کم 5 سال بعد شائع کی جائے، کیونکہ میں ایک سچ لکھ کر مرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے مالک صاحب پروگرام کر رہے ہوں، شامی صاحب پروگرام کر رہے ہوں، جامی صاحب پروگرام کر رہے ہوں، کسی کے پاس پروگرام کرنے کا وقت ہی نہ ہو اور آدمی کرے کہ اس کو معاف کر دو، وہ اس دنیا میں نہیں ہے. سو آئی ایم گریٹفل آف all of you, and I assure you that under the leadership of عمران خان، میں اردو میں بات کروں تاکہ
کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ آئے ہیں, عمران خان کے ساتھ جائیں گے, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپوزیشن کا ہر صورت میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. فواد صاحب آگے آؤ, فواد صاحب سے آ جائے. میں فواد چودھری صاحب کا مشکور ہوں, اب اختتامی تقریر یہی فرمائیں گے. نہیں ختم ہو گیا. تھینک یو.